کے میں گردش کرتی رہے، اور یہی اس کا گردش کرنا جو ہے اسے اس نے انفاق کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یعنی ایسے کہ ایک طرف سے آتی جائے دوسری طرف سے یہ نکلتی چلی جائے، یہی اس کا مقصد ہے۔ اسے روک کر رکھنا، اس کا ارتکاب کرنا، یہ چیز اسلامی نظام معاشی کی بالکل ضد ہے۔ جب میں اس نظام پہ آگے چل کر آؤں گا تو وہاں عرض کروں گا کہ اس نے کس طرح سے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جس میں اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ کسی مقام پر دولت کو روک کر بھی رکھا جائے۔ لیکن یہ تو اس نظام کی بات ہے، یاد رکھیے۔ تو اس نظام کے اندر یہ کہا کہ انفقوا مما رزقناکم، اور آگے بڑی عجیب چیز کہ ابھی تو تمہیں یہ قدرت حاصل ہے کہ اپنے اختیار اور ارادے سے اس دولت کو تم صرف کر دو، اس راستے میں صرف کرنے کے لیے کھلا رکھو۔ ترجمہ اس کا کھلا رکھو ہونا چاہیے، خرچ کرنا نہیں۔ خرچ کرنا تو وہ کہا جائے گا اس میں سے خرچ کیا جائے، جو دولت ہے اس میں سے خرچ کیا جائے، رکھی بھی جائے اور اس میں سے کچھ خرچ بھی کیا جائے۔ وہ جو بعد میں آگے آپ کا نظام بنا تو اس میں سے اگر 2.5% 40واں حصہ دے دیا جائے، باقی جمع رکھ دیا جائے، تو یہ چیز جو ہے وہ اس مقصد کو پورا کر دے گی، اس تصور کو پورا کر دے گی۔ یہ بات نہیں ہے، یہ ہے خرچ کرنا جسے آپ کہتے ہیں۔ خرچ کرنے کا سوال نہیں ہے، یہاں انفاق ہے، اسے تو رکنا ہی نہیں ہے، اسے تو چلتے رہنا ہے۔ اقتصاد اتنا کرنا ہے کہ حاصل کرتے چلے جانا ہے۔ تھیلی میں کچھ ڈلے گا تو باہر سے نکلے گا نا، ڈالا ہی نہیں جائے گا تو نکلے گا کہاں سے؟ اس لیے محنت اور اقتصاد جو ہے وہ تو مسلسل ہے، لیکن اس میں جو دولت آتی ہے وہ دولت رواں دواں رہے گی، کھڑی نہیں ہوگی کسی مقام پر، چلتی جائے گی۔ یہ ہے انفاق۔ کہا کہ اس وقت تو جو تمہیں اس کا اختیار حاصل ہے کہ تم انفاق کی شکل میں اس کو ایسے رکھو کہ ان ضروریات کے لیے یہ آگے بڑھتی چلی جائے۔ من قبل اس کے وہ دور آ جائے، وہ وقت آ جائے، وہ زمانہ آ جائے، حالات ایسے پیدا ہو جائے۔ اس دور کے متعلق قرآن نے کہا ہے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ بڑی جامع چیز ہے قرآن کی۔ قبل اس کے جامع طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک فکر ہے، قبل اس کے کہ تمہارے غلط نظام کے محسوس نتائج تمہارے سامنے آ جائیں اور پھر کوئی شے تمہیں اس ہلاکت سے بچا نہ سکے۔ ابھی یہ تمہیں اختیار حاصل ہے کہ جو پیچھے سے غلط نظام چلا آ رہا تھا اس کے تباہ کن نتائج سے تم بچ سکتے، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کا یہ مقافات عمل کا جو اصول ہے یہی ہے بنیاد دین کی۔ خود دین کے معنی بھی مقافات عمل کے ہیں۔ بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل حتیٰ کہ اس میں نیت، ارادہ اور خیال بھی شامل ہے، متعین نتیجہ مرتب کرتا رہتا ہے۔ یہ بنیاد ہے دین کی۔ دین کے معنی یہ ہیں نتیجہ پیدا کر کے رہتا ہے۔ اب اس نتائج میں یہ شکل ہوتی ہے غلط اعمال، فرد کے، معاشرے کے، اجتماعی، انفرادی، سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔
انفرادی غلطیوں اور لغزشوں کا تو پھر بھی کفارہ ہو جاتا ہے، لیکن فطرت اقبال کے الفاظ میں قوموں کو کبھی بخشا نہیں کرتی کہ اجتماعی طور پہ جو لغزشیں ہوتی ہیں ان کا نتیجہ بڑا ہی سخت ہلاکت انگیز ہوتا ہے۔ ابتدا میں غلط نظام وہ بھی اس وقت بھی اپنے تباہ کن نتائج پیدا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس نظام کی جو اچھی سائڈ ہوتی ہے، تعمیری سائڈ ہوتی ہے، حق جسے کہتے ہیں، وہ پلڑا غالب ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے جو نظام بتایا ہے وہ پلڑے کا جھکنا اور پلڑے کا اٹھنا ہے۔ یہ بڑی اصولی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک غلط نظام کی قوم، مملکت، وہ بھی اپنی آخری تباہی تک پہنچنے کے لیے کافی عرصہ لے لیتی ہے، آہستہ آہستہ اس پر بڑھتی ہے۔ اسی طرح سے ایک فرد حفظان صحت کے اصولوں سے اگر اعراض برتتا ہے اسی دن نہیں مر جاتا، گریجولی آہستہ اس کی صحت بگڑتی رہتی ہے، یعنی اس کی توانائی کا پلڑا ابھی غالب ہوتا ہے۔ آہستہ پھر ایسا وقت آ جاتا ہے جب یہ توانائی کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کی ہلاکت کا پلڑا جھک جاتا ہے۔ یہ اصول کار فرما ہے زندگی اور موت کا، قانون مقافات عمل کا۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں ہنوز بازیابی کا امکان ہے، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے جس وقت مالی پہ کھڑے ڈاکٹر یہ کہہ کے سر پھیر کے چل دیتا ہے کہ اب کوئی امید باقی نہیں رہی، اس وقت پھر کوئی صدارت بھی کار فرمان نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے یہ چیز کر، ہمیشہ یہ چیز مرض کے سلسلے میں ڈاکٹر کہا کرتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد تم آئے جب بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے تمہارا سارا جسم، اتنا مزمن کر دیا تم نے مرض کو، اتنا لمبا عرصہ دے دیا اس کو، پہلے کیوں نہیں آ گئے؟ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ابھی وہ تباہی کا پلڑا اتنا زیادہ جھکا ہوا نہیں ہوتا، توانائیاں جسے آپ کہتے ہیں کفارہ ادا ہو جاتا ہے، فدیہ دے دیا جاتا ہے، یہ کوئی منت ماننے والی نہیں ہے، یہ کوئی یوں کالا بکرا دینے والی بات نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ابھی جسم کے اندر مدافعت کا سامان اتنا باقی ہے کہ وہ تباہیوں کے سامان کا مقابلہ کر سکے، یا مدافعت کا سامان اتنا بہم پہنچایا جا سکتا ہے کہ وہ تباہیوں کے تقریبی سلسلے کو روک سکے۔ یہ ہوتا ہے جسے آپ کفارہ یا فدیہ کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ یاد رکھو حسنات سیئات کو روک دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں، حسنات کرتی ہیں۔ تعمیری قوتیں تقریبی قوتوں کی روک تھام کا انتظام کر سکتی ہیں، لیکن یہ اس وقت تک ممکن ہے جب تک ہلاکت انگیز قوتیں اتنا غلبہ نہ پا دیں کہ پھر مدافعت کا سامان ان کی کسی قسم کی مدافعت کر نہ سکے۔ یہ جو وقت آ جاتا ہے اسے ہلاکت یا تباہی کہا جاتا ہے۔ ویسے اس وقت بھی کچھ نہ کچھ توانائی تو بھی باقی ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ مدافعت کی قوت اتنی کمزور ہو سکتی ہے کہ وہ تباہیوں کی جورش کا مقابلہ کر نہیں سکتی۔ یہی وقت ہے جب معاشرے میں قوموں کی تباہی ہوتی ہے۔